میرے رب کی قسم روزانہ یہ دونوں سمندر اللہ سے پوچھتے ہیں یا اللہ میں توبہ کرے گا تیری توبہ کا کیا فائدہ، اور میرا رب کہہ رہا ہے جب آئے گا میرا دروازہ کھلا پائے گا، آ تو صحیح۔ مجھ سے ہے کوئی بڑا سخی، کوئی ہے مجھ سے بڑا کرم والا، تو میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں، میں اپنے بندے کی توبہ قبول کرنے کے لیے کتنا ظرف رکھتا ہوں کہ خود اللہ نے فرمایا میرا بندہ میری بندی اتنے گناہ کر پاناما میں کہ زمین سے اٹھا اور اس کو ایسے اوپر رکھتا جا زمین سے لے کر آسمان تک اپنے گناہوں کو پہنچا دے، کوئی تو نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ کہ کر لو آسمان تک پہنچا دو، پھر صرف ایک دفعہ کہو یا اللہ معاف کر دو، میں سارے معاف کروں گا، سارے، ولا ابالی، مجھے کیا پرواہ ہے، مجھے کون روکنے والا ہے، مجھے کون ٹوکنے والا ہے؟ الہم اللہ، ہے کوئی تیرے رب کے سوا بنانے والا؟ بل ہم قوم یعدلون، پھر مجھے کیوں چھوڑ کے اوروں کے پاس جاتے؟ سوالیہ انداز، امن جعل الارض قرارا، زمین کو ٹھہرنے کے لیے کس نے تیار کر کے دیا؟ وجعل خلالها انہارا، دریا کس نے بنائے؟ وجعل لها رواسیا، یہ خوبصورت پہاڑ کس نے گاڑے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، کڑوے میٹھے پانی کو الگ کس نے کیا؟ آپ کے بیچ میں ایک میٹھے پانی کی جھیل ہے اور دو طرف دو بڑے ہے، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہ زمین میں بھی بادشاہ ہے، آسمان میں بھی بادشاہ ہے۔ وہ کیسا ہے؟ رب المشرق والمغرب، وہ مشرق کا بھی رب ہے، وہ مغرب کا بھی رب ہے۔ وہ کیسا ہے؟ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین بھی اس کی، آسمان بھی اس کا، وَمَا بَيْنَهُمَا، درمیان بھی اس کا، وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ، زمین کے نیچے بھی اس کا۔ وہ کیسا ہے؟ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ، تم زور سے بولو میری طرح یا تم آہستہ بولو کسی کے کان میں، یا بولو بھی نہیں، صرف دل کی زبان سے بات کرو۔ میں نے کچھ کہا ہے، آپ کو پتا چلا، میرے کانوں نے بھی نہیں سنا کیونکہ میری زبان سے لفظ نہیں نکلا، صرف میرا دل بولا ہے تو اس کو میرے کانوں نے نہیں سنا۔ آپ کا رب کہہ رہا ہے میں وہ بھی سنتا ہوں۔ اخفا کہتے ہیں دل کی بات کو، سر کہتے ہیں کان میں بات کرنا، اور جہر کہتے ہیں جیسے میں کر رہا ہوں۔ تو اونچی بولو سنتا ہے، آہستہ بولو سنتا ہے، ہونٹ بند کر لو، زبان تالو سے لگاؤ، ہونٹ سیلو، تو دل کی دھڑکنوں سے بولو تو میرا رب وہ بھی سنتا ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ۔ وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو۔ صفات میں کیسا ہے؟ لہ الاسماء الحسنى، کیسے خوبصورت ناموں کا مالک ہے؟ الرحمن الرحیم، الملک القدوس، السلام المؤمن، المہیمن العزیز الجبار المتکبر، الخالق الباری، المصور الغفار القہار الوہاب، الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل، السمیع البصیر، الحکم العدل، اللطیف الخبیر، الحلیم العظیم، الغفور الشکور، العلی الکبیر، الحسیب الجلیل، الکریم الرقیب، المجیب الواسع، المجید الباعث، الشہید الحق، الوکیل القوی، المتین الولی، الحمید المحصی، المبدی المعید، المحیی الممید، الواجد الماجد، الواحد الاحد، الصمد القادر، المقتدر، المقدم المؤخر، الاول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعال، البر التواب المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع الغني المغني، المانع الضار النافع النور، الهادي البديع الباقي الوارث، الرشيد الصبور جل جلاله، ذلكم الله ربكم الحق، یہ ہے میرا آپ کا اللہ۔ بھائیو، زندگی کا پہلا سبق ہے اللہ کو پہچانو، ڈالر سے پہلے اللہ کو پہچانو، تجارت سے پہلے اللہ کو پہچانو، حکومت سے پہلے اللہ کو پہچانو، اپنی ضروریات سے پہلے اللہ کو پہچانو، کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سب سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں نے زمین کو بہت خوبصورت بنایا تاکہ میں دیکھوں کہ ادھر کون دوڑتا ہے، میری طرف کون آتا ہے، اس پر کون جان لگاتا ہے، مجھے کون راضی کرتا ہے۔ یہ جواب بھی اللہ نے دیا کہ تم یہاں ٹیسٹ میں ہو، یہ دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے، نہ اسے بنایا جا سکتا ہے، یہ چھوڑ جانے والی جگہ ہے، یہ مٹ جانے والا مقام ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتی بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تو کہ حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے، قزاق ڈاکو، پرانی اردو ہے، پرانی اردو، قزاق ڈاکو، اجل موت وغیرہ، قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا، دنیا کے ڈاکو تو چھپ کے آتے ہیں نا، اور یہ ڈاکو کھل کے آتا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ آتا ہے، اعلان کر کے آتا ہے، آ رہا ہوں۔
کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی بلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ اٹھتے جنازے دیکھو، لمبی پاناما کی بلڈنگیں نہ دیکھو، یہاں کے مال نہ دیکھو، شاپنگ مال نہ دیکھو، یہاں کے شاپنگ سینٹر نہ دیکھو، یہاں کی ٹوٹی قبریں دیکھو، شکستہ قبریں دیکھو جن پر آج فاتحہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں۔ تو بھائیو، یہ اللہ نے جواب دیا ہے کہ کائنات کا مالک اللہ ہے، کوئی شریک ہے لا شریک لہ، کوئی وزیر ہے لا وزیر لہ، کوئی مثل ہے لا مثل لہ، کوئی مثال ہے لا مثال لہ، کوئی مقابل میں ہے لا ند لہ، کوئی ٹکر میں ہے لا ضد لہ، کوئی ہمسر ہے هل تعلم لہ سمیہ، الغنی لا ظہیر لہ، العلی لا سمیہ لہ، لا 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 لا، ہر طرف تو اللہ نے لا لا کے ساتھ کائنات کو زیر و زبر کر دیا ہے کہ جو ہے اللہ ہے، اللہ کے سوا ہر شے لا ہے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ میرے بھائیو، پاناما میں رہو، مکہ میں رہو، تو اس کو پھونک پڑی تو ہوا میں اڑ گئی، تو وہ کہنے لگا اے محمد، تیرا رب اسے زندہ کرے گا؟ تیرا رب اسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جبریل اتارا کہ اس کا وقت کو بتا۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، دیکھو اس کو جس کو میں نے گندے پانی سے بنایا، آج مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے۔ وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم، اور مجھ سے دلیلیں مانگتا ہے اور مجھے مثالیں دیتا ہے اور مجھے کہتا ہے اس پرانی ہڈی کو کون زندہ کرے گا جو سرما بن گئی؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، بتاؤ میرے حبیب کہ اسے وہ زندہ کرے گا جس نے اسے بنایا اور پیدا کیا تھا۔ وہ بكل خلق علیم، ہر مخلوق پر اس کی نظر ہے، اندھیرا اجالا برابر ہے، اوپر نیچے برابر ہے، زمین کا اندر زمین کا اوپر برابر ہے، سمندر کے اوپر سمندر کے نیچے برابر ہے۔ 800 میٹر کے بعد سورج کی روشنی سمندر کے اندر سفر نہیں کر سکتی، 800 میٹر کے بعد نیچے اندھیرا ہے، کالی رات ہے، اوپر 12 بجے کا سورج ہے اور آسمان صاف ہے اور چمکتی دھوپ ہے، اور سمندر میں 800 میٹر کے بعد اندھیرا ہے اور اس میں کھرب ہا کھرب ملین ٹریلین اللہ مچھلیوں کو پیدا بھی کرتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، غذا بھی پہنچاتا ہے۔ کسی ایک سے ایک لمحے کے لیے میرا رب غافل نہیں ہے۔ لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، ایک ذرے سے ایک ذرہ بھی تیرے رب کی نظر سے چھپ نہیں سکتا۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جدھر جاتے ہو چلے جاؤ، اللہ کھینچ کے واپس لائے گا، اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ تو موت کے بعد کیا ہے؟ میں مختصر ہر چیز کا جواب قرآن سے دے رہا ہوں۔ موت کے بعد کیا ہے؟ تو میرا رب کہتا ہے یوم نسیر الجبال، میرا رب کہتا ہے پہلے ایک ہے طارق جمیل کی موت اور ایک ہے کل کائنات کی موت۔ ابھی مارتا ہوں ایک ایک کو اور ایک دن ماروں گا سب کو۔ وہ کیا ہے؟ اذا وقعت الواقعہ، اس نے ہونا ہے، لیس لوقعتها کاذبہ، اسے روک کوئی نہیں سکتا، اسے جھٹلا کوئی نہیں سکتا۔ خافضۃ الرافعہ، کچھ اونچے کچھ نیچے۔ کیسے ہوگا؟ اذا رجت الارض رجا، زمین میں زلزلہ، وبست الجبال بسا فکانت هباء منبثا، اور پہاڑ تھر تھرائے کپ کپائے اور ریزہ ریزہ ہو گئے۔ یہ ایک دن آنے والا ہے، یوم تشقق السماء، آسمان پھٹے گا، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، ہر شے اکھڑ گئی، ہر شے کو اکھاڑ پچھاڑ دیا۔ اذا الشمس كورت، سورج، واذا النجوم انكدرت، ستارے، واذا الجبال سيرت، پہاڑ، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جانور، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یہ تمہارا دو سمندر، یہ سب میرا رب کہتا ہے مٹا دوں گا، ختم کر دوں گا، کچھ باقی نہیں چھوڑوں گا۔ کل من علیہا فان، ہر شے کو فنا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک تیرے رب کو بقا ہے، باقی سب کو موت ہے۔ سب کو موت دے کر پھر اللہ ملک الموت سے پوچھے گا، موت کے فرشتے سے کون باقی ہے؟ حالانکہ اللہ کو پتا کون باقی، زمین والے مر گئے، آسمان والے مر گئے، پیچھے رہ گئے 4 فرشتے جنہوں نے عرش کو پکڑا ہوا ہے اور 4 فرشتے جو اللہ کے مقرب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کون باقی؟ کہے گا یا اللہ بھائی یہ فرشتے باقی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عرش کے فرشتوں کو موت دے دو، تو دھڑم گریں گے عرش کے فرشتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہا کون باقی؟ تو کہیں گے یا اللہ یہ جبریل میکائیل اسرافیل اور تیرا غلام۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل میکائیل مر جائیں، تو اللہ کا عرش بول پڑے گا، عرش یا اللہ جبریل میکائیل کو بچا لو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس وقت فقط كتبت الموت على من كان تحت عرشی، چپ ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے۔ یہ کیا دنیا ہے، یہ کیا دنیا ہے؟ کس کے پیچھے ایمان کے سودے ہو رہے ہیں؟ کس کے پیچھے جھوٹ بول بول کے مال بیچے جا رہے ہیں؟ کس کے پیچھے رشتے اور ناتوں کو توڑا جا رہا ہے؟ کس کے پیچھے بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا دھوکہ ہے؟ یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا۔ گزر جاؤ اس سے اپنی آخرت کا سامان تیار کرتے ہوئے۔
اللہ کہے گا کون باقی؟ کہے گا یا اللہ اسرافیل اور تیرا غلام. اسرافیل کے ہاتھ میں وہ سور ہے جو پھونک رہا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا اسرافیل مر جائے. وہ گیا اسرافیل، اور جو سور تھا وہ اڑ کر جیسے یہ فانوس لٹکا ہوا چھت کے ساتھ ایسے عرش کے ساتھ جا کر وہ لٹک جائے گا سور. پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ تو اب ملک الموت کی ٹانگیں کانپنے لگ جائیں گے. سب کی روح نکالنے والے کی باری آ گئی کہ اللہ بس اب تو اوپر تو ہے اور نیچے میں ہوں. تو میرا اللہ کہے گا مت، مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے. خلق من خلق. تو ملک الموت ایک چیخ مارے گا، ایسی چیخ مارے گا کہ زمین آسمان ہوتے تو پھٹ جاتے. وہ پہلے پھٹ چکے ہیں. سب کو موت دینے کے بعد اللہ کہے گا من کان، اور آج تم سب اکیلے اکیلے میری بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. میں نے تمہیں جیسے ماں کے پیٹ سے تنہا نکالا تھا آج تمہیں تنہا نکالوں گا. عُرَاةً حُفَاةً غُرْلًا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. ننگے بدن، ننگے سر، ننگے پاؤں اللہ تعالیٰ اٹھائے گا قبروں سے. ہو خبر پھٹے گی، خبر پھٹے گی. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ تو جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا وہ قبر سے نکلتے کہیں گے یہ تو وہ دن آ گیا جس سے ہمیں لوگ ڈراتے تھے، تیاری کر لو تیاری کر لو. تو کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. قرآن سورہ یاسین. کہیں گے ہائے ہمیں کس نے اٹھا دیا. ارے ہمیں موت ہی دے دو، یہ کس نے اٹھا دیا. تو جنہوں نے اچھی زندگی گزاری ہوگی وہ قبروں سے، وہ بھی قبروں سے نکلیں گے تو وہ ان کو جواب دیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی. اسی کے لیے تو ہم تیاری کرتے رہے، تم غافل رہے. پھر میرا رب جمع کرے گا سورے. کیسے جمع کرے گا؟ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ. آج تم سب اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوگے، کوئی چھپ نہ سکے، سب کھڑے ہوئے ہیں. اور پھر کیا ہوگا؟ وجاء ربک والملک صفا صفا. پہلے فرشتے آئیں گے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کے فرشتے آئیں گے. پھر میرے رب کا عرش آئے گا. وجاء ربک والملک صفا صفا. اور میرا رب آئے گا. ویحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ. 8 فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہوگا. 8 فرشتوں نے، آج اب 4 ہیں، اس دن 8 ہوں گے، انہوں نے اٹھایا ہوا ہوگا. اور وہ اوپر سے نیچے آئے گا اللہ کا عرش. اس کی آواز اور دہشت سے سارا مجمع مرد عورت بے ہوش ہو کے گر جائے گا. سب بے ہوش. کیا نبی، کیا شہید، کیا بڑے گئے جو. پھر میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، سب سے پہلے مجھے ہوش ہے. میں کھڑا ہو کر دیکھوں گا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے. تو آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا وہ مجھ سے پہلے بے ہوش میں آئے یا اللہ نے ان کو بے ہوشی نہیں کیا. اس بے ہوشی کے بدلے میں جو دنیا میں دے دی تھی، جب انہوں نے کہا تھا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے، اب تھوڑا دکھا دے. تو اللہ نے تجلی ڈالی تو 40 دن کے لیے بے ہوش ہو گئے. 40 دن کے بعد ہوش آئے. تو سب سے پہلے میرے نبی کو ہوش آئے، پھر باقیوں کو ہوش آئے گا. پھر اللہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو جوڑا پہنائے گا. اول من یکسا ابراہیم. انبیاء بھی ننگے اٹھائے جائیں گے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا. پھر اللہ اپنے فرمان اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے پہنائے گا. پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد سارے انبیاء کو پہنائے گا. اس کے بعد کون ہے؟ ڈاکٹر صاحب، صدر صاحب، وزیر صاحب، کون؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ مؤذنین کو کپڑے پہنائے گا. مؤذن وہ تمہارے تنخواہ لینے والا، ہر کوئی ڈانٹتا ہے جس کو اذان دیر سے کیوں دی، اذان جلدی کیوں دی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ مؤذن کو کپڑے پہنائے گا. پھر اس کے بعد اپنے اپنے درجات کے مطابق اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا پہنائے گا. پھر میرا رب کہے گا یا عبادی انی انصت لکم منذ ان خلقتکم الی یوم احییتکم. میرے بندو میں نے تمہیں پاناما میں پیدا کیا، پیدا ہونے سے موت تک میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، صرف تمہیں دیکھتا رہا، تمہاری سنتا رہا. فالیوم انصتوا لی. آج میں بولوں گا تم سنو گے. هذه صحفکم تقرأ علیکم. ابھی میں تمہاری فائل کھولنے والا ہوں. یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر. دنیا میں پردے ڈال دو. رات کو زنا ہو رہا ہے، پردے ڈال رہا ہے. رات کو تہجد کوئی پڑھ رہا ہے، پردے ڈال رہا ہے. ایک رات کو ننگا ناچ دیکھ رہا ہے، اللہ پردے ڈال رہا ہے. ایک رات کو دعائیں مانگ مانگ کے رو رہا ہے، اللہ پردے ڈال رہا ہے. ایک جھوٹ بول کے سودا بیچ رہا ہے، اللہ پردہ ڈال رہا ہے. ایک سچ بول کے بیچ رہا ہے، اللہ تعالیٰ پردہ ڈال رہا ہے. لیکن کہ یوم تبلی السرائر، آج ہم پردے اٹھا دیں گے. ہم کہیں گے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. آج نافرمانوں کو الگ کر دو. ہاں، یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے، یہ امتحان ہے. پھر میرا رب کہے گا جنت آئے، ازلفت الجنت للمتقین. پھر میرا رب کہے گا جہنم آئے، وبرزت الجحیم للغاوین. پھر رب کہے گا پل صراط بچھایا جائے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. پھر اللہ فرمائے گا ترازو لایا جائے، ترازو. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. پھر میرا رب کہے گا حساب شروع کیا جائے، بلاؤ فلاں بن فلاں کو بلاؤ. یجاء بابن آدم یوم القیامہ فیوقف بین یدی اللہ تعالی کأنہ بزج.
ہر آدمی کو، فرشتے، مرد کو، عورت کو اللہ کے سامنے جب کھڑا کریں گے تو ایسے کانپے گا جیسے چھوٹا بکری کا بچہ کانپتا، ایسے کانپ رہا ہوگا ایسے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا اعطیتک وخولتک وانعمت علیک ارنی ماذا صنعت فیہا، میرے بندے تجھے پاناما میں بہت کچھ دیا تھا، تو آج کیا لائے ہو میرے لیے، دکھاؤ تو صحیح. تو جو اسی کے چکر میں پڑا رہا اور آگے کچھ نہ بھیجا، وہ کہے گا یا رب جمعتہ وثمرتہ وترکتہ اکثر ما کان، یا اللہ وہ تو میں وہیں پاناما میں چھوڑ کے آ گیا، اگر اجازت ہو تو میں لے آؤں. تو اللہ کہے گا پاناما تو مٹ چکا ہے، تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں نہیں وہ نہیں، ارنی ماذا قدمت، جو پیچھے چھوڑ کے آئے ہو میں اس کا سوال نہیں کر رہا، جو آج لائے ہو وہ کدھر ہے، لاؤ بھائی، اس کی اچھائی بھی لاؤ، برائی بھی لاؤ، نیکی بھی لاؤ، گناہ بھی لاؤ، اچھا بھی لاؤ، برا بھی لاؤ، جھوٹ بھی لاؤ، سچ بھی لاؤ، آج لاؤ، بندگی بھی لاؤ، غفلت بھی لاؤ، ظلم بھی لاؤ، عدل بھی لاؤ، ہر چیز کو تولو. دنیا میں آپ چیزیں تولتے ہو، آخرت میں اللہ عمل تولے گا. ہائے ہائے جس کے عمل گھٹ گئے اور گناہ بڑھ گئے، تو اللہ اکبر، ایک فرشتہ اعلان کرے گا ان فلان من فلان قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا یسعد بعدہ ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی، اس کی نیکیاں گھٹ گئیں، وہ ہار گیا، وہ ہار گئی، اب یہ کبھی کامیاب نہ ہوگا. میرے بچوں، یہ زندگی کھیل تماشا نہیں ہے، تمہارے پیچھے پورا سسٹم چل رہا ہے. تمہیں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہو تو کیسے سیدھے ہو جاتے ہو، تو رب کی آنکھ سے کیوں نہیں شرماتے ہو، اللہ کی آنکھ سے کیوں نہیں شرماتے ہو. اللہ کی آنکھ جو نہ سوئے، کیمرہ تو بند بھی ہو سکتا ہے اور خراب بھی ہو سکتا ہے اور تمہیں مس بھی کر سکتا ہے، پر اللہ لا يعزب عن ربك من مثقال ذرة لا يخفى عليه من شيء في الأرض ولا في السماء يعلم ما في البر والبحر ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. کس اللہ کے ہے سے مقابلہ کر رہے ہو؟ کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ کہہ رہا میں دیکھ رہا ہوں. میں کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ کہہ رہا میں تیری شارک سے زیادہ تیرے قریب ہوں. تو بدماشی کر یا سجدہ کر، میں دیکھ رہا ہوں. تو شراب پی یا دودھ پی، میں دیکھ رہا ہوں. تو بدکاری کر یا نکاح کر، میں دیکھ رہا ہوں. تو نشہ کر یا زمزم پی، میں دیکھ رہا ہوں. تو سجدے میں گر یا نشے میں گر، میں دیکھ رہا ہوں. تو جھوٹ بول یا سچ بول، میں دیکھ رہا ہوں. تو صحیح طور یا غلط طور، میں دیکھ رہا ہوں. تو سچ بول یا جھوٹ بول، تو قتل کر یا تو معاف کر، تو محبت کر یا نفرت کر، ماں باپ کے پاؤں دھو کے پی یا ماں باپ کو دھکا دے، بیوی پر زیادتی کر یا بیوی بدتمیزی کر، میں دیکھ رہا ہوں. لا يخفى عليه من شيء في الارض ولا في السماء. اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ یہ جبریل میکائیل تو نہ مریں، ان کو بچا لے، باقی سب کو مار دے. تو اللہ کہے گا اسکت فقط كتبت الموت على من كان تحت عرشی، خاموش، میرے عرش کے نیچے موت ہے. اگر میں موت سے کسی کو بچاتا تو میرا حبیب تھا، میں نے اسے بھی موت کا پیالہ پلا دیا. تو یہ تو ان کے خادم نوکر ہیں، مار دو. جبریل گرے گا، میکائیل گرے گا، پھر پوچھے گا کون باقی؟ اللہ پوچھے گا کون باقی؟ تو کہے گا 4 فرشتے عرش کے 2 ہم. تو اللہ کہے گا یہ چاروں کو موت دے دے. تو چارے مریں گے اور اللہ کا عرش خود ہی وہ خود کھڑا ہو جائے گا. پھر اللہ پوچھے گا کون باقی؟ کہے گا یا اللہ اب تو بس ہم دونوں باقی ہیں. تو اللہ کہے گا اسرافیل مر جائے. تو اسرافیل، ویسے تو اس حال میں کھڑے ہو کے پینا بھی سنت ہے، تو تم سارے مفتی بیٹھے ہو، میرے سارے بیان کو تم نے زیرو کر دینا تھا. چنگا مولوی کھلو کے پانی پیندا پہ، میرے دین میں شدت نہیں ہے. حضرت علی نے کھڑے ہو کے پانی پیا اور فرمایا میں نے یوں اپنے نبی کو پانی پیتے دیکھا. کیونکہ ہم شریعت کو جانتے نہیں ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں فرقے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. جہاں بیٹھنے میں تکلیف ہو، جیسے میرے لیے تکلیف تھا نیچے بیٹھنا، میں بیان کر رہا ہوں. اب یہاں کھڑے ہو کے پینا سنت ہے، اور جہاں بیٹھنا میں کوئی مسئلہ نہ ہو تو وہاں بیٹھ کے پینا سنت ہے. میرے رب نے، میرے نبی نے دین آسان کر کے پیش کیا، ہم نے اوکھا بنا دیا. اور یہ دینا تھا ایسے سور جو پھونک رہا تھا اسرافیل، وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹے گا اور اس طرح جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ فکس ہو جائے گا اور اسرافیل مر جائے گا. اب ملک الموت کی ٹانگیں کانپیں گی، لبیں ہوں میری واری لگ گئی، سارے مارن والے انہیں پتہ لگ جائے گا موت کی ہوں. تو وہ کہے گا، اللہ پائے گا کون باقی؟ تو کہے گا یا اللہ میں باقی. اللہ کہے گا آمن الا من ضریع، کانٹے دار، ان کے لیے پانی ہے، ان کے لیے پانی ہے. فشاربون علیہ من الحمیم،
کھولتا پانی یسقا من ماء صدید، کئیوں کو پیپ، سارے جہنم کے زخمیوں کا گند، پیپ بھی، گوشت بھی، لوتھڑے بھی، جلا ہوا خون بھی کٹھا کیا جائے گا، ایک حوض میں کٹھا ہو رہا ہے، اس میں پیپ، اس میں خون، اس میں گند، اس میں پیشاب، اس میں پخانہ، پھر اس کو کھولایا جا رہا ہے، جو ایسا کھول جائے گا کہ ایک لوٹا 7 سمندر میں ڈالو تو سمندر ابلنے لگ جائیں، وہ لوٹے نکال کر شراب پینے والوں کو پلایا جائے گا۔ یسقا من ماء صدید، پی اسلام آباد میں تو نے بڑی شراب پی تھی، آج یہ پی، کہے گا پیا نہیں جاتا، یتجرعہ، پینا پڑے گا، ولا یکاد یسیغ، اندر جا نہیں سکتا، باہر کلی نہیں کر سکتا، اوپر سے فرشتے کی مار ہے، ویاتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت، موت چاروں طرف سے گھیرے گی پر موت آ نہ سکے گی، کہے گا این الموت یا لیتہا کانت القاضیہ، ارے موت تو کہاں مر گئی، آجا مجھے موت دے دے، میرا اللہ کہے گا لا تدعو اليوم ثبورا واحدا بل ادعو اليوم ثبورا کثیرا، ایک موت نہیں کروڑوں موتیں پکارو، موت مر گئی، دوزخ والے دوزخ میں، جنت والے جنت میں، اللہ تعالیٰ دوزخ والوں سے پوچھے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، بولو دنیا میں کتنی زندگی گزار کے آئے تھے، کہیں گے یومن، ایک دن، دوسرے کہیں گے غلط کہہ رہے ہیں، بعد یوم، آدھا دن، ایک دن، آدھا دن، اختلاف ہو گیا، میرا اللہ جواب میں کہے گا بئس ما تجرتم فی یوم او بعد یوم، ارے بدبختو تم نے کتنے گھاٹے کا سودا کیا، وہ دن آدھے دن کے بدلے میں بس غضب، میرا غصہ خریدا، سخط میرے غضب کو، میرے غصے کو خریدا، بنار جہنم، اور آگ کو خریدا، جاؤ آج کے بعد جہنم کو تالا لگ چکا ہے، تم میں سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا، موت ہوتی تو یہ مر جاتے، اب ان کی چیخ و پکار ہے۔ اور میرے بھائیوں میں تمہیں کیا بتاؤں، پچھلے مہینے میں نے دوزخ کو خواب میں دیکھا، اب تک میرے اوپر اس کا اثر ہے، جب مجھے خواب یاد آتا ہے میں کپ کپانے لگ جاؤں، ٹوائلٹ میں بیٹھے بیٹھے مجھے پیشاب بھول جاتا ہے، میں تمہیں سچ بتا رہا ہوں، میں کوئی نمبر 2 بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے پیشاب بھول جاتا ہے، مجھے منظر یاد آتا ہے، اتنے بڑے انسان، اتنے بڑے میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ کتنے بڑے انسان، اور ان کو شکنجوں میں کسا جا رہا ہے، بڑے خوفناک قسم کے شکنجے ہیں، ان کے پیٹ ہیں جتنا یہ مسجد کا، یہ مسجد نہیں، مسجد اس سے بھی بڑے ان کے پیٹ ہیں، گنبد سے بڑے ان کے سر ہیں، اور کالے سیاہ ان کے چہرے ہیں، نیلی ان کی آنکھیں ہیں، عجیب قسم کا قیدیوں کا لباس ہے، اور ان پر شکنجہ ایسے سخت ہو رہا ہے، اور اس کے اندر پھس کر باہر ان کی ٹانگیں باہر نکلی، جیسے وہ کسی چیز کو جو کرش کیا جائے تو نیچے گرنا شروع ہو جاتی، ان کی ٹانگیں پھیل کے باہر نکل رہی ہیں، اور ان کی چیخ و پکار ہے، اوپر سے لوگ نیچے گر رہے ہیں، بڑے ان کے بال ہیں، بڑی ان کی مونچھیں ہیں، داڑھی ان کی صاف ہے، پتلون شرٹیں انہوں نے پہنی ہوئی ہیں، اور ایسے دھڑم کر رہے ہیں، ایسے چھوٹے ایج بنے ہوئے ہیں، وہ کسی ایک کو پکڑتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، دوسرے کو پکڑتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے، تیسرے کو پکڑتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ نیچے ایسے خوف زدہ نظروں سے آپ کو دیکھ، ایسے ان کی آنکھیں پھٹی، وہ یوں آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ جا رہے ہیں دھڑم، اور آگے اس کے شعلے لپک رہے ہیں، بندر بنے ہوئے انسان ہیں، عجیب و غریب ان کی خوفناک آوازیں ہیں، اور ان کی چیخ و پکار اور چنگاڑ ہے، ادھر سے جہنم کی آگ کی اتنی خوفناک آواز ہے کہ کان کے پردے پھٹتے ہیں، اور یہ تو صرف خواب ہے، ادھر سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ کی قسم ہو رہا ہے۔ اور میں اپنے بھائیوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، تم اکثر نوجوان بیٹھے ہو، تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کی مان لو، توبہ کر لو، اس کے بغیر ہم ٹھیک نہیں، ہمارے حالات نہیں بدل سکتے۔ حکمرانوں کو گالیاں مت دو، فوج پولیس کو گالیاں نہ دو، گالیاں دینی ہے تو اپنے آپ کو دو۔ طرح نہیں نکلا، صبر دیکھنا ہو تو اسے دیکھو، صبر پڑھنے سے نہیں آتا، اسے دیکھو، ایک قطرہ نہیں نکلا تو اس نے کلیجہ پھٹ گیا، تو اللہ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا، اور اس نے دیکھا اپنی بیٹی کی روح کو نکلتے ہوئے، بیٹی کہہ رہی اماں صبر کرو، ابھی جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر انہیں چھوٹی بچی کو پکڑا، دودھ پیتی، جسے پتہ بھی نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کی تو آہ بھی نہ نکل سکی، اور اسے انہوں نے تیل میں ڈال دیا، اور وہ جل کے کوئلہ ہو گئی۔ ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا، اللہ نے ماں نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا کہ اماں صبر، ابھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر جب اس کو پکڑنے لگے تو اس نے کہا فرعون میری ایک خواہش پوری کرو گے؟ کہ کیا؟ کہ جب مجھے بھی جلا دو تو مجھے اور میری بیٹی کی ہڈیاں
باہر نہ پھینکنا، ہمیں کٹھے کہیں دفن کر دینا، کٹھے کہیں دبا دینا۔ فرعون نے کہا ہاں تمہاری یہ خواہش پوری کر دی جائے گی۔ ہاں دنیا میں اللہ فرعونوں کو مہلت دیتا چلا آیا، لیکن فرعونوں کو مار کے دکھایا۔ نمرودوں کو مہلت دیتا چلا آیا، پھر نمرودوں کو مار کے دکھایا۔ قارونوں کو مہلت دی، پھر قارونوں کو مار کے دکھایا۔ پھر جنت اور جہنم کا نظام بنایا۔ پھر ایک دن مجھے بھی کھڑا کرے گا اور تمہیں بھی کھڑا کرے گا۔ پھر ایک طبقہ جنت کا حقدار بنے گا، ایک طبقہ آگ کا حقدار بنے گا۔ پھینک دیا، جل گئی، ہڈیاں نکل آئیں، انہیں ہڈیوں کو اٹھا کر زمین میں دبا دیا۔ 2000 سال گزر گئے، میرا نبی دنیا میں موسیٰ علیہ السلام کے 2000 سال بعد آتے ہیں اور آپ معراج پہ چلتے ہیں۔ جب آپ بیت المقدس سے معراج کو اٹھے تو آپ کو زمین سے جنت کی خوشبو آئی، تو آپ نے ارشاد فرمایا جبریل میں جنت کی خوشبو سونگ رہا ہوں، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ تو آپ نے جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، فرعون کی باندی اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنی ہڈیوں کے ساتھ جس جگہ پر دفن ہے، جس دن اسے دفن کیا گیا تھا، اس دن سے آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے اور یہ قیامت تک خوشبو دار رہے گا۔ یہ زمین کا ٹکڑا کہ یہاں وہ دفن ہے جس نے اللہ کے ساتھ سودا کر لیا۔ اللہ سے سودا کر لو، اللہ سے سودا کر لو۔ یہ سودا حسین نے کیا اللہ کے ساتھ، ایک سودا یزید نے کیا، اس نے خون بہایا، اس نے ظلم کیا۔ ارے ظالم کبھی ہرا نہیں ہوتا اور مظلوم کبھی خشک نہیں ہوتا، ظالم پہ کبھی بہار نہیں آتی اور مظلوم پہ کبھی خزاں نہیں آتی۔ اللہ ظالم کو مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن ایک دن ہے جب اللہ جنت کو سجائے گا اور جہنم کو بھڑکائے گا اور ترازو کو لٹکائے گا اور پل صراط کو قائم کرے گا اور اپنے عرش کو لائے گا اور خود فرشتوں کو بلائے گا۔ پھر طارق جمیل کو قبر سے اٹھائے گا، سردار عزیر کو قبر سے اٹھائے گا، زید عمر بکر کو قبر سے اٹھائے گا۔ پھر مجھ سے سوال کرے گا میں نے تمہیں دنیا میں عزت دی، مال دیا، بتاؤ آج میرے لیے کیا کر کے لایا ہے؟ بولو آج کیا کر کے لائے ہو؟ یا اللہ کی قیامت سے ٹکر لے جاؤ، یا اللہ کی جہنم کو پانی سے بجھا دو، یا اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، یا قبر میں جانے سے انکار کر دو، یا موت سے لڑنے کی طاقت دکھا دو، یا یہ طرز زندگی چھوڑو جس نے ہمیں ہلاک کر دیا، اللہ کے سامنے رسوا کر دیا۔ موت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، آخرت ہے، اللہ ہے، رسالت ہے، محمد مصطفیٰ کی ہستی ہے جو تمہارے لیے پس گیا، لٹ گیا، دانت توڑوائے، خون ہوا۔ جاؤ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں طائف کے پہاڑوں میں لے جاؤں اور میں تمہیں وہاں کھڑ کے سوال کروں۔ کاش طائف کے پہاڑوں کی زبان ہوتی تو وہ سب سے پہلے تمہیں لان تان کرتا۔ ارے تمہیں شرم نہ آئی کہ تمہارا نبی تمہارے لیے خون ہو گیا؟ اس کے 2 دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں، 2 دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں۔ ایک 4000 سال پہلے جب ابراہیم بوڑھا باپ، 96 سال کی عمر اور 6 سال کا بچہ، اور حکم دیا جا رہا ہے دشمن کے گلے پہ چھری چلانا تو بڑا آسان ہے کہ انسان جب وحشی بن جاتا ہے، جانور بن جاتا ہے، سانپ بن جاتا ہے تو اسے ڈسنے میں کوئی آر نہیں ہوتا، اسے کاٹنے میں کوئی آر نہیں ہوتا۔ لیکن سامنے تو اسماعیل کھڑا ہے، 86 سال کی عمر میں بیٹا ملا اور باپ 92-94 سال کا بوڑھا ہو گیا، اور میرا رب کہتا ہے ابراہیم اسماعیل کی گردن پہ چھری چلا دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں تو میرا ہے یا اسماعیل کا ہے، تیرے دل میں میں ہوں یا اسماعیل ہے؟ کہ میرے رب ہزاروں اسماعیل تجھ پہ قربان کر دوں۔ چھری اٹھائی، فلسطین سے چلے اور پہنچے مکہ مکرمہ۔ بیوی سے کہا بچے کو تیار کرا دو، سیر کرانے لے جا رہا ہوں۔ بچے کو تیار کرایا۔ آج پہلی دفعہ بچہ باپ کو دیکھ رہا ہے، انگلی پکڑ کے اچھلتا ہوا جا رہا ہے، میرا ابا مجھے سیر کرانے لے جا رہا ہے، یعنی خبر کے چھری کے نیچے سے گزارنے لے جا رہا ہے۔ اور لیاری والوں کو پیغام دینے جا رہا ہے کہ اللہ پر ہر شے قربان کرنا سیکھو، اللہ کے لیے ہر جذبہ چھوڑنا سیکھو، ہر شے سے ہٹنا سیکھو۔ جہاں اللہ ناراض ہے ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ۔ ہار نہ پڑے ہار جاؤ، مٹنا پڑے مٹ جاؤ، لٹنا پڑے لٹ جاؤ۔
دھکے کھانے پڑے، کھا لو کھا لو کھا لو، کہ دنیا میں سب سے زیادہ دھکے کھانے والا میرا حبیب محمد مصطفیٰ، مجھے لیاری کا کوئی گھر دکھاؤ جہاں غریب نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہو، آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ میرا نبی مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک صحابی آتا ہے اور آ کر یوں کپڑا اٹھاتا ہے، کہتا یا رسول اللہ ادھر دیکھو، میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، بھوک کی وجہ سے میں سیدھا نہیں ہو پا رہا۔ دو جہان کا سردار، مقام محمود کا مالک، عرش و فرش پر جس کے نبوت کے ڈنکے، محمد جس کا نام، احمد جس کا نام، طٰہٰ جس کا نام، یاسین جس کا نام، پیٹ سے پتھر، پیٹ سے کپڑا ہٹاتا ہے اور فرماتا ہے دیکھ میرا صحابی، تیرے پیٹ پر ایک پتھر ہے، میرے پیٹ پہ دو پتھر بندھے ہوئے ہیں، میرے پیٹ پر دو پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ ہاں ابراہیم نے چھری نکالی، بیٹا تیرے ذبح کرنے کا حکم ہو چکا ہے۔ بیٹا کہتا ابا جلدی کر، دیر کیوں کرتا ہے؟ ہاں کہانی سنانی ہے لیاری والوں کو، ایسی اولاد بناؤ، ایسے باپ بنو، اللہ کے امر پر یوں قربان ہونا سیکھو۔ اور اب معصوم بچے کو حیران ہو کر ابراہیم دیکھتا ہے، بیٹا تجھے پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہاں پتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں ذبح کروں گا تو میں مر جاؤں گا، میں مر جاؤں گا تو مجھے آپ کی جگہ اللہ ملے گا، اللہ آپ سے بہتر ہے، مجھے دنیا کی جگہ جنت ملے گی، جنت دنیا سے بہتر ہے۔ پھر معصوم بچے کو ماں یاد آ جاتی ہے، پھر کہتا ہاں مجھے اپنی ماں کا غم ضرور ہے، اسے بڑا صدمہ ہوگا میرے مرنے کا۔ تو اپنا گریبان کھولا اور کرتا اتارا، کہا ابا میں جب مر جاؤں تو یہ کرتا سنبھال لو، یہ میری ماں کو دے دینا، یہ میری نشانی اس کے پاس رہے گی، جب کبھی میں یاد آؤں گا میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی، اور تو اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کر ادھر ہی دبا دینا۔ جو کہہ رہے ہیں ویسا مجھے کر، مجھے قرآن سکھا، میں اس جہالت کے ساتھ مرنا نہیں چاہتا، میں یہ مانتا ہوں یا اللہ مجھے اس جہالت میں موت نہ تھے، جو قرآن دے کے مجھے اٹھانا۔ تمہارے اندر پلے لڑو تو تمہیں تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ مطمئن ہو کے چلو، اس کو مدارس والے بھی بڑے مطمئن کہ اتنا ہو رہا ہے، اتنا ہو رہا ہے، اتنا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، لیکن اس خلا کو کیسے پر کرو، اس نغمہ محبت کو کیسے سیکھو؟ اس لیے میری آپ سب بچوں سے، اساتذہ سے، سامعین سے گزارش ہے، اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں قرآن سکھائے، اللہ قرآن سے ہمارا دل لگا دے۔ میں پرائیویٹ میں جب مقیم تھا اور میری وہ ذمہ دارہ جماعت میں تشکیل نہیں ہوئی تھی، تو ایوری کوسٹ سے ایک کالا آیا تھا، باسکٹ بال کا کھلاڑی تھا، کوئی 6.5 فٹ، تو وہ مسلمان ہوا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم مسلمان کیسے ہوئے؟ اس نے کہا میں مالی گیا میچ کھیلنے، ایک جنرل سٹور پہ گیا کچھ سودا لینے، وہاں قرآن کی تلاوت کیسٹ میں چل رہی تھی کہ میں کھڑا ہو کے سننے لگا، میرے اوپر اتنا اثر ہوا، میں نے اس سے پوچھا یہ کون گا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ گانا نہیں ہے، ہمارا قرآن ہے۔ کہا یہ کیسٹ میں لے سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا لے لو۔ کہا میں گھر آ کے ساری رات سنتا رہا، صبح مسلمان ہو کے۔ تقشعر منه جلود الذین آمنوا، تقشعر، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی ہمارے کھڑے ہو، تقشعر۔ تو بس میں تو خود بھی اس سے جاہل ہوں، لیکن میں کہتا رہتا ہوں، اللہ کو اپنی طلب بھی دکھاتا ہوں، رونا بھی دکھاتا ہوں، اور اپنے بچوں کے لیے بھی مانگتا ہوں، اپنے مدرسے، تمام مدارس کے بچوں کے لیے مانگتا ہوں کہ سب کو قرآن سے جوڑ دے اور اپنے نبی سے جوڑ دے، کہ جو اصل الدین ہے، فقہ تو اس کی آگے اس کا استنباط و نتیجہ ہے۔ تو سارے ارادے کرتے ہو نا انشاءاللہ۔ آخری بات کہتا ہوں، آپ کافی زیادہ تعداد میں ہو، کوئی آپس میں لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لو، بچے ہو جاتی ہے لڑائی۔ میں جب ہماری چھٹیاں اب ہوں گی تھوڑے دن بڑی عید کے بعد، ہم گرمیوں میں چھٹیاں کرتے ہیں، رمضان میں پڑھائی کرتے ہیں،
چونکہ رمضان میں صحف ابراہیم اترے، تورات اتری، زبور اتری، انجیل اتری، قرآن اترا، تو کوئی مناسبت تو رمضان اور علم کو ہے نا. جیسے میں رمضان میں چھٹی نہیں کرتا، رمضان میں ہماری پڑھائی ہوتی ہے، چاہے وہ تھوڑی ہوتی ہے لیکن وہ بہت بابرکت ہوتی ہے. اور پھر اب گرمیوں میں چھٹیاں کریں تو میں اس سے پہلے سب سے کہتا ہوں کوئی لڑے ہوئے ہو تو صلح کر، کہ آپس میں آپ کی بول چال بند ہو. یہ علم دین کے وقار کے خلاف ہے. اور کبھی معافی مانگنے میں دیر نہ کر، اور کبھی معاف کرنے میں دیر نہ کر. غلطی ہو جائے معافی مانگ، کوئی زیادتی کر جائے معافی مانگنے آئے معاف کر، آپ کا سینہ روشن ہو جائے گا. اور آپس میں غیبت نہ کر. ایود احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، اتنی بری مثال کسی اور گناہ کی ہے. بھائی کی لاش کھانا چاہتے ہو، غیبت سے بچو. تو میں اپنے مدرسے میں یہ جو اخلاقی چیزیں ہیں سبق کے علاوہ بہت دہراتا ہوں. تو آخری سال تھا تو میں نے بچوں سے پوچھا بھی کیا سیکھا. تو ایک لڑکا کھڑا ہو، تو استاد جی میں میزان کے سال میں آیا تھا اور آپ سے سنا تھا غیبت نہیں کرتے. آج میں نکل رہا ہوں مدرسے سے، میں قسم کھاتا ہوں ان 7-8 سال میں نے کوئی غیبت نہیں، قسم اٹھا رہا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں میں نے کسی کی غیبت. تو اس سے آپ کا دل روشن رہے گا، نورانی رہے گی. اور نماز کا اہتمام کرو، اذان کے ساتھ ہی مسجد میں آؤ تاکہ تم اطمینان سے سنتوں کو شوق ذوق سے پڑھ سکو. جتنی آپ کی نماز خوبصورت ہوگی آپ کے اخلاق خوبصورت ہوں گے، آپ کے رزق میں برکت ہوگی. جن سے پڑھ رہے ہو ان کو ادب دو، محبت دو، احترام دو. ان کی غیبت چھوڑ، ان کی کمی بھی دل میں کبھی نہ لاؤ. آج کل کے علماء کو جنید بغدادی نہیں ہیں، نہ طالب علم ابو بکر شبلی ہیں. آج 15ویں صدی کا زمانہ ہے. تو یہ ادارے ایک بہت بڑی، میں تو 100 کے قریب ملکوں میں گیا، ایسا نظام تعلیم دین کا کہیں نہیں دیکھا. تو شکر ادا کرو، یہ سارے تمہارے محسن بیٹھے ہوئے ہیں. کبھی ان کی غلطیاں نہ پکڑنا، کبھی اس پہ تبصرہ نہ کرنا. کوئی کرے تو اس کو محبت سے روک دینا، محروم ہو جاتا ہے آدمی. تو اپنے استادوں کے لیے دعائیں کیا کرو. میرے جتنے استاد دنیا سے چلے گئے ہیں، پرائمری اسکول سے لے کر گورنمنٹ کالج تک اور رائمنڈ کے مدرسہ سے لے کر جامعہ رشیدیہ تک، سب کے لیے 2 نفل میرے پکے ہیں روزانہ. تو میں ان کے لیے 2 نفل پڑھتا ہوں، چاہے وہ میرے پرائمری اسکول کے تھے اور چاہے وہ میرے گورنمنٹ کالج کے تھے یا سینٹرل ماڈل اسکول کے تھے یا وہ رائمنڈ میں پھر میں پڑھا پھر جامعہ رشیدیہ میں دورہ حدیث کیا. سب کے لیے دعا کر. اور جو اساتذہ میں سے فوت ہو جاتا ہے پھر اس کے لیے عمرہ کرتا ہوں. تو بچوں اپنے استادوں کو عزت دو، احترام دو. تو انشاءاللہ میری دعا ہے اللہ اس ادارے کو مزید پھلے پھلائے. میں تو بہت زمانہ پہلے آیا تھا جب مفتی صاحب زندہ تھے، تو آج آ کے بڑی خوشی ہوئی ہے اتنی ترقی دیکھ کر. اور وہ آتا ہے نا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے بیٹے کو. یہ خلف نہیں ہے، یہ خلف ہے. اس نے اپنے باپ کی میراث کو سنبھالا بھی ہے اور بڑھایا بھی. تو اللہ اس کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. قرآن کا حسن ہے، یہ کلام کی بلاغت ہے. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن کے حسن کو نہیں پہچانتے. ہم اس حد تک نہیں پہنچتے جہد کر کے کہ قرآن کا حسن دیکھ سکیں. تو اس پر پردہ ہی پڑا رہتا ہے.
تو یہ ہمارے سارے بچے اور میں مجھ سمیت ہم ایسے ہیں کہ اللہ نے ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑا، حدیث کے ساتھ جوڑا، اس کا احسان ہے، لیکن ہمارے پاس وہ بینائی نہیں جس سے ہم حسن قرآن کو دیکھ سکتے، حسن حدیث کو دیکھ سکتے۔ میرے نبی عبداللہ بن سلام، پہلا دن ہے جمعے کا، اور میرے نبی بنو سالم کے محلے میں جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے خطبہ دے رہے ہیں، اور وہ آ کر سننا چاہتے ہیں یہ نبی کیا کہتا ہے۔ تو آپ کا ایک جملہ اس میں ہے، ہاں اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بالسلام۔ کیا موسیقی ہے، کیا نغمہ ہے۔ تو عبداللہ بن سلام کہنے لگے یہ کلام صرف نبی کہہ سکتا ہے، اور کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اتنا خوبصورت جامہ پہنا سکے الفاظ کا، یہی سچا نبی ہے۔ چند جملوں میں وہ پہچان گئے کہ یہ فصاحت، یہ کمال صرف نبی کو حاصل ہے، شاعروں کو نہیں ہے۔ سبع معلقہ، 7 بڑے شعراء کا کلام لٹکا ہوا تھا بیت اللہ میں، فیصلہ نہیں ہو رہا تھا کون سا کلام زیادہ فصیح ہے، 7 لٹکا دیے، اس سے بہتر آئے گا تو اس کو لٹکایا جائے گا۔ سال ہا سال گزر گئے، کوئی شاعر ایسا کلام نہیں کہہ سکا کہ ان کو اتارا جاتا۔ 7 شعراء کے قصیدے، اس میں ایک شاعر لبید کو ایمان ملا رضی اللہ تعالی عنہ، باقی 6 کفر میں مر گئے۔ تو جب میرے نبی پر قرآن اترنا شروع ہوا تو ایک اترا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6ٹھا، 6 قصیدے اتر گئے کہ یہ کلام بہت طاقتور ہے۔ لوگوں نے کہا امرؤ القیس کی بہن سے، وہ تو مر گیا تھا، بہن زندہ تھی، کہ تو بھی اتار دے، دیکھتی نہیں ہے محمد پہ کیسا کلام آ رہا ہے۔ وہ کہنے لگی ابھی میرے بھائی جیسا کلام نہیں آیا، جب آئے گا تو اتار دوں گی۔ پھر ایک آیت اتری سورہ ہود کی۔ قرآن سارا بہت فصیح ہے، اور پورے قرآن کی افصح آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے فصیح آیت 19 الفاظ اور 21 اقسام بلاغت، 19 الفاظ اور 21 اقسام بلاغت۔ یا علامہ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ان سب کو ذکر کیا ایک ایک کر کے کہ اس 19 الفاظ میں 21 اقسام بلاغت ہیں جو انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ یہ آیت 19 الفاظ، 21 اقسام بلاغت۔ تو یہ آیت امرؤ القیس کا قصیدہ چمک رہا تھا، کفا نبک من ذکرى حبیب ومنزل بسقط اللواء بین الدخول فحوملی ففوضع فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمعلی ترى بعر الأرآم في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنظلي وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسنة جملي وإن شفائي عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معول ففاضت دموع العين مني سبابة على النحر حتى بل الدمع محملي۔ یہ اس کی ابتدا ہے، یہ عالی شان قصیدہ ہے جو امرؤ القیس کا ہے۔ جب یہ آیت آئی تو اس کی بہن نے کہا اس کلام نے میرے بھائی کے کلام کو توڑ دیا ہے، اور جا کر قصیدہ اتار دیا کہ وہ حسن کلام کو جانتے تھے۔ میرا دکھ یہ ہے ہم نہیں جانتے۔ مجھے یہ چیز سب سے زیادہ تڑپاتی ہے جب کبھی کوئی کتاب